بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پچھلی نشست میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علانیہ دعوت کے بعد اسلام کی علی الاعلان دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دی کوہ صفا پر، اس کے بعد میں حج کا موسم آیا اور ہم نے تفصیلات ذکر کی کہ حج کے موسم کی آمد کی وجہ سے کہ تمام قبائل عرب آئیں گے اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیں گے، تو اس سے جو قریش کی جو سوچ تھی اور فکر تھی کہ اسلام جو ہے تمام قبائل عرب میں پھیل جائے گا، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے میٹنگز کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں ایک نیریٹو تیار کیا اور پورے حج کے موسم میں وہ اس پر کام کرتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور دوسری طرف قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو قریش کی محنتوں کا کیا نتیجہ نکلا وہ اپنی جگہ، لیکن اسلام کی شہرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ، قرآن کا شہرہ جو ہے وہ تمام قبائل عرب میں پھیل گیا، اور یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کا پیغام، حق کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام، قرآن مجید کی زبان اور اس کے دعوے، اس کے دلائل، وہ خود اپنے اندر اتنی قوت رکھتے ہیں کہ عام انسان جس کی عقل صحیح ہو اور وہ فطرت سلیمہ پر باقی ہو، وہ قرآن کی دعوت سننے کے بعد اس کی طرف مائل ہو ہی جاتا ہے۔ تو جو کفار تھے، مشرکین تھے، مخالفت تھے، انہوں نے تو مخالفت کی اور مخالفت کا رویہ انہوں نے اپنایا، قریش نے بھی اپنایا، لیکن قبائل عرب کے اندر اسلام پھیل گیا، اس معنی کر کے اس کی شہرت پھیل گئی، اس کی دعوت پھیل گئی۔ اب کن کن نے اسلام قبول کیا اس کی تفصیلات ہم آگے ذکر کریں گے۔ حج کے موسم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اپنی محنت کو جاری رکھے ہوئے تھے، جہاں پر کفار اور مشرکین جو ہے وہ اپنی مخالفت پر جو ہے وہ تلے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مستقل وہ کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر قسم کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر نہایت صبر کے ساتھ ان مخالفتوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حلم اور وقار کے ساتھ، صبر کے ساتھ حق کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنی مسلسل محنت جاری رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، وحی الہی کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ فرماتے تھے، یعنی وہ ایک مشغولیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صبر کے ساتھ اسلام کی دعوت وہ مستقل دے رہے تھے، جیسے جیسے قرآن مجید آتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے انسانیت تک پہنچانا، اس کا فریضہ آپ انجام دے رہے تھے، اور جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والے مؤمنین کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کی تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور اسلام قبول کرنے والے جب اسلام قبول کر لیتے تو پھر وہ شرک سے بچتے ہوئے جو ان کی زندگی تھی وہ اس طرح گزرتی تھی کہ وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو شرک سے بچاتے اور اللہ کی رضا کی زندگی، اس کی تربیت حاصل کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیسے راضی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم حاصل کرتے، وہ تربیت حاصل کرتے، وہ ان اعمال کو معلوم کرتے، وہ عملی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے کہ ان پر عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی پسندیدہ زندگی ان کو حاصل ہوگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے، تربیت کے نتیجے میں مسلمانوں میں یہ واضح فرق دیکھا جاتا تھا کہ ان کے اندر سے جو ہے وہ برائیاں ختم ہو گئی ہیں، ظلم ختم ہو چکا ہے، دھوکہ ختم ہو چکا ہے، جھوٹ ختم ہو چکا ہے، دوسروں کا مال حرام طریقے سے جو ہے وہ ہڑپ لینا، یہ چیز ان کی زندگی سے ختم ہو چکی ہے، شراب سے وہ بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، اور دیگر اخلاقی برائیوں سے جو ہے وہ بچنے لگتے ہیں۔ یہ برائیوں سے بچنا اسلام قبول کرنے والوں کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی جاتی، اور پھر ان کے اندر اچھائیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی، یعنی وہ صلہ رحمی ان میں پیدا ہوتی۔
انسانیت کا اور انسانوں کا احترام وہ کرتے، خاندان کا، رشتوں کا وہ احترام وہ کرتے، رشتہ داروں کے حقوق وہ ادا کرتے، مسکینوں کو اور فقراء ان کے وہ کام آتے، اپنے جو کاروباری زندگی ہے اس میں جو ناپ تول ہے اس میں دیانت داری جو ہے ان کے اندر آ گئی تھی، پاکیزہ زندگی گزارنا جیسی اچھائیاں جو ہے ان ایمان والوں کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ وہ خدا کو راضی کرنے والی آخرت کی جواب دہی کی زندگی، کہ کل قیامت کے دن اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے اور اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہو کر، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس احساس کے ساتھ، اس احتساب کے ساتھ جو ہے وہ اعمال کی پابندی کی زندگی جو ہے وہ گزارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی تعلیم اور تزکیے کے نتیجے میں۔ اچھا، مخالفین بھی اس تبدیلی کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شرک کی مخالفت کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ جو ہے شرک کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ ان کی جو دنیاوی سرداری تھی، کفار اور مشرکین کی، جو قریش کے بڑے سردار تھے، ان کی جو دنیاوی سرداری تھی، ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ ہمارا سارا جو نظام ہے وہ شرک سے جڑ گیا ہے، اور اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں گے تو ہماری جو سرداری ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور پھر جو ہے وہ اپنی مخالفت اس لیے بھی جاری رکھنا چاہ رہے تھے کہ جو پابندیاں اسلام کی طرف سے اخلاق کی، اچھائیوں کی، برائیوں سے بچنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پابندیاں بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی رضا کی زندگی گزارنا ہے تمہیں، تو ان پابندیوں کو قبول کرنا ہوگا، وہ پابندیاں وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو شرک ایک مسئلہ تھا، اپنی سرداری نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور اسلام کی جو اچھائیوں کی جو پابندیاں ہیں کہ بھئی برائیوں سے بچو اور اچھائی کی زندگی کو اختیار کرو، وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس کے ساتھ بنا ہوا تھا وہ توحید کی دعوت۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت شروع کی تھی، حج کے موسم میں بھی وہ مخالفت جاری رہی تھی، تو اب انہوں نے ایک محاذ بنایا باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے، اسلام کی مخالفت کے لیے اور صحابہ کرام کی مخالفت کے لیے، یہ سوچ کر کہ اب یہ اسلام پھیلے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 3 سالوں کی محنت کے نتیجے میں اسلام جو ہے قریش کے تقریباً ہر قابل ذکر قبیلے میں پہنچ چکا تھا، اور قریش کے قبائل کے بہت اچھی تعداد میں اور کافی ایسے نوجوان جن سے ان کو کافی امیدیں وابستہ تھیں کہ یہ ہمارے قبائل کا جو ہے مستقبل ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا اس کو کہ ان میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل ان کے اندر ہیں، اسی طریقے سے حضرت جو ہے ابو سلمہ ان کے اندر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور حضرت زبیر ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام جنہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ تو قریش کو یہ فکر لگ گئی کہ اب اس کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے سخت ضروری ہے، ورنہ اسلام جو ہے وہ سب کو جو ہے اپنے اندر شامل کر لے گا، سب میں اسلام پھیل جائے گا۔ تو قریش نے جب یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے رک نہیں رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ہر طرح کی مخالفت کے باوجود نہایت صبر کے ساتھ حق اور سچائی کی تعلیم اور دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ ان کی مستقل جاری ہیں، اس سے پہلے ان کی ایک میٹنگ تھی ولید ابن مغیرہ کے ساتھ، بنو مخزوم کے سردار کے ساتھ، دوبارہ انہوں نے میٹنگ کی اور سب نے غور کیا کہ بھائی اب کس طرح سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو انہوں نے ابتدا میں یہ جو آغاز کا مرحلہ تھا، جب انہوں نے مخالفت شروع کی تو انہوں نے طے کیا کہ ہم جو ہے جس بھی طریقے سے اسلام کی مخالفت کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن اس مرحلے پر ابھی انہوں نے تشدد شروع نہیں کیا تھا، مار پیٹ انہوں نے شروع نہیں کی۔ تو ابتدا میں جو مخالفت کی صورت انہوں نے شروع کی وہ ہے اسلام کا مذاق اڑانا، تحقیر کرنا، استہزاء کرنا، تمسخر اڑانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینا۔ آپ کو سیرت کے اندر بار بار یہ اعتراف ملے گا۔ اس سے پہلے ہم نے ولید ابن مغیرہ کے جو ہے بیان کے اندر یہ بات ذکر کی کہ اس نے قریش کے مخالفین، کفار اور مشرکین کے جو سردار تھے ان کی نشست میں صاف کہا کہ تم جو ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا کہتے ہو، لیکن سچ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی ان سے جھوٹ کا تجربہ کیا ہے؟ تو انہوں نے صاف اعتراف کیا کہ نہیں، ہم نے کبھی ان سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی ایک لفظ، ایک جملہ،
کوئی بات جھوٹ کی نہیں کہی۔ ہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور آپ برحق اللہ کے نبی اور رسول تھے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھوٹا قرار دیا کہ نہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو انہوں نے اس کو ایک مہم کے طور پر جو ہے وہ شروع کیا کہ اب ہم ان کو جو ہے سرے عام جھوٹا کہیں گے۔ جیسا کہ ابو لہب حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا تو اس سلسلے کو جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا، تو اس سلسلے کو وہ آگے جاری رکھنا چاہتے تھے کہ تاکہ جو اسلام ابھی قبول نہیں کیے ہیں ان کے درمیان اس کو اتنا عام کیا جائے کہ اسلام کو، اسلام کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جھوٹا سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کو جو ہے ان کی توہین کرنا، یہ ان لوگوں نے شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سر عام کہتے ارے بھائی یہ تو پاگل ہیں۔ یہ بھی تضحیک کا، استہزاء کا، تمسخر اڑانے کا ایک خاص انہوں نے طریقہ اختیار کیا، جس کو قرآن مجید نے خود نقل کیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، سورۃ الحجر کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ساحر کہتے، کاذب کہتے۔ ہم سورہ صاد میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اس رویے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید کی تعلیم کی حقانیت کو واضح کرتے ہوئے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہ جو قرآن تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے نصیحت والا، جس کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے، اس کی قسم قرآن کھا کر کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر جو دعوت دی گئی ہے حقانیت کی، سچائی کی، جس کی انسانیت کو ضرورت ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کافروں نے اس کو سمجھا اور سمجھ کر اس کو رد کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، وہ لوگ، قرآن نے اس کو واضح کیا کہ جو لوگ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور ہٹ دھرمی کے شکار ہیں۔ کتنی قومیں پہلے گزری ہیں، انہوں نے جو ہے ان کے سامنے ان کے انبیاء حق کی دعوت دیتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام کی انہوں نے ان قوموں نے بھی تکذیب کی، ان قوموں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، جیسے کہ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو جب انہوں نے جو ہے واویلا مچایا، لیکن ان کے چھٹکارے کا وقت، عذاب سے بچنے کا وقت ان کا گزر چکا تھا۔ یہ قرآن مجید نے واضح کیا۔ عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ اس بات پر تعجب میں ہے کہ ان کے درمیان میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ یہ کون سی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ ہستی کو، جو عقل اور اخلاق کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ان کو انہی کے درمیان جو ہے وہ انذار کرنے والا، ڈرانے والا، اچھائی کی طرف بلانے والا، برائی سے روکنے والا، آخرت کی فکر دلانے والا، اللہ سے جوڑنے والا بنا کر اگر بھیجا تو وہ اس پر تعجب کر رہے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کافر کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب، کہ یہ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور جادوگر ہیں۔ جھوٹے اس معنی کر ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے رسول ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، اور ساحر اس معنی کر کے جو ان کی بات کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ پلٹتا نہیں ہے، اور جس کلام کو یہ، اور جس دعوت کو یہ، جس پیغام کو یہ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر ایسی قوت ہے کہ پھر اس کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بات سمجھتے کہ بھائی اتنی حقانیت والی بات پیش کر رہے ہیں، دلائل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، تو اس کو قبول کرو۔ اس کے بجائے انہوں نے رویہ کیا اختیار کیا کہ ان کے درمیان ایک منذر جو ہے آ گیا ہے، جیسا کہ آگے ہم اس بات کو ذکر کریں گے کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتلائی کہ فرشتوں کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کیونکہ انسان یہ کہہ دیتا کہ ارے بھائی وہ تو فرشتے ہیں، ان پابندیوں کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہے کیونکہ وہ فرشتے ہیں۔ انسان ہوتے تو پتہ چلتا کہ ان پابندیوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو اور اس ہیلے کو ختم کرنے کے لیے خود انسانوں میں سے رسول بھیجا، لیکن کافر ہمیشہ سے انبیاء پر یہ اعتراض کرتا رہا کہ بھائی ان کے درمیان میں سے ایک جو ہے منذر، ایک ڈرانے والا بھیج دیا گیا۔ اچھا، جواب دینے کی اہلیت تو ان کے اندر نہیں تھی، لیکن بس یہ کہا کرتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا کئی خداؤں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک خدا بنا دیا، سب کو ختم کیا اور ایک ہی الہ کہا کہ عبادت کے لائق صرف ایک الہ ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، حیرت کرتے ہیں تو اس بات پہ کرتے ہیں، اور اپنے
لوگوں کے درمیان پہنچ کر یہ باقاعدہ مہم چلاتے ہیں کہ اپنے معبودوں کے اوپر جمے رہو. انمشو وصبرو علی آلہتکم، اسبرو علی آلہتکم، اپنے معبودوں کے اوپر جمے رہو. ان ھذا لشیء یراد، کہ یہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی خفیہ منصوبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی خواہش ہے. یہ قرآن نے نقل کیا کفار کے دل کی بات اور کہا ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، ہمارے آباء و اجداد میں تو ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی، یہ تو ایک گھڑی ہوئی بات ہے. پھر یہ کہا کرتے تھے کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، ہمارے درمیان کیا صرف انہی کے اوپر جو ہے ذکر اترنا تھا؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے شک میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ابھی جو ہے وہ اپنے کفر، اپنے تکذیب اور اپنی ہٹ دھرمی کا مزہ یعنی عذاب انہوں نے چکھا نہیں ہے. کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب کی رحمت کے جو ہے وہ خزانوں کے مالک ہیں؟ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو نبوت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ان بندوں سے پوچھ کر جو ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو نبوت دی جائے اور کس کو نہ دی جائے؟ کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں؟ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، وہاب ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی حکمت، اس کے علم، اس کی مشیت سے وہ نبوت کی نعمت سے جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت اور مشیت کی بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اور اخلاق کے جس اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں، اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استفاء ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. قرآن نے کہا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت ان کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ کس کو نبوت دی جائے اور کس کو نہ دی جائے. اگر ہے تو پھر جو ہے یہ کائنات کے اوپر جو ہے وہ اپنے اختیار اور اپنے تصرف کو چلا کر دکھائیں. جند ما ہنالک محزوب من الاحزاب، ان کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ایک معمولی سا جتھا اور گروہ ہے جو عنقریب جو ہے وہ شکست کھائے گا. یہاں پر جو ہے فتح مکہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ نبی انبیاء کی تاریخ کا یہ حصہ ہے، رسولوں کی تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوموں کی طرف بھیجتا ہے. رسول اپنی پوری جو ہے ہمدردی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی قوم کو انذار کا ان کے درمیان کام انجام دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں، اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، حق کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں اور ہر طرح کے دلائل سے اپنی قوم کو مطمئن کر دیتے ہیں. اب جب اتمام حجت مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں، ان کے متبعین، ان کے ماننے والوں کی فتح اور نصرت کا فیصلہ ہوتا ہے. یہاں پر اسی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مشرکین کفار قریش فتح مکہ کے اندر جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک معمولی سا جتھا ہے. یہ جو ہے عنقریب ان کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ قوم نوح، قوم عاد اور فرعون، اس کی جو ہے وہ تاریخ، اور اسی طرح قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، ان کی جو ہے تاریخ کو ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے جو ہے رسولوں کو جھٹلایا. نتیجہ کیا نکلا؟ فحق عقاب، کہ ان کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برسا اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر جو ہے اللہ کی پکڑ ان کے لیے آئی. یہ چیز جو ہے وہ قریش کو اور کفار مشرکین کو جو ہے وہ صاف صاف سنائی گئی کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ساحر ہیں، کذاب ہیں، مجنون ہیں، یہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. دوسری چیز، تمسخر کے علاوہ ان لوگوں کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے نکلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جب جو ہے ان کے سامنے سے آتے یا ان کا سامنا ہوتا تو یہ جو ہے گھور گھور کر جو ہے وہ دیکھتے. جیسے عام طور پر کسی بھی تحریک کے مقابلے میں اس کے مخالفین کا رویہ ہے کہ ابھی وہ تشدد شروع نہیں کیے ہیں لیکن ناپسند کرتے ہیں،
تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ نگاہوں کے اندر جو ہے وہ سارا معاملہ نمٹا دیں گے۔ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ نگاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شکست دینے کی کوشش جو ہے وہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو ہے یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ قلم میں جو ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے دعوت دے رہے ہیں کیا کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ انسانوں کے اعمال کا وہ حساب ہونا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی، اور کافر جو ہوں گے، جو مشرک ہوں گے وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ تو کافر کہتے ہیں کہ اگر آخرت ہوئی بھی تو جیسے دنیا کے اندر ہم کو دولت ملی ہوئی ہے، عام طور پہ یہ کفار اور مشرکین جو ہے وہ قریش کے سردار تھے، متمول تھے، مالدار لوگ تھے اس وقت کے، تو ان کا یہ جو ہے کہنا تھا اسلام کے مخالفت میں کہ اگر آخرت ہوئی بھی تو جیسے ہم یہاں عیش کر رہے ہیں ویسے وہاں بھی ہم جو ہے وہ عیش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے واضح کیا کہ یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام ہر دور میں آیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دعوت کو پیش کیا ہے، جس کے لیے میں جو ہے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، کہ اپنے رب کے پاس نعمتوں والے باغات متقین کے لیے ہیں، مجرموں کے لیے نہیں ہیں، نافرمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ یہ آخرت کی دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل ہے، جس کو اس دعوت اسلام کا کام کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے۔ آخرت کی دلیل کیا پیش کریں؟ آخرت کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عادل ہے۔ یہاں پر ایک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کی زندگی گزارتا ہے، یہاں پر جو ہے حرام سے بچ کر حلال کی زندگی اختیار کرتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر عیش کی زندگی اس کو نہیں ملتی، عام طور پر قسم پرسی کی زندگی ملتی ہے، مفلسی کی زندگی ملتی ہے۔ لیکن ایک انسان اپنے اللہ، اپنے پروردگار، اپنے خالق کی محبت میں، اس کے احترام میں، اس کے مقام سے ڈر کر حلال کی زندگی گزارتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اور اسی قسم پرسی اور مفلسی اور تنگی کی زندگی میں اس کو جو ہے وہ موت آ جاتی ہے۔ اور ایک فرعون ہے، ابو جہل ہے، حامان ہے، نمرود ہے، ایسے اس وقت بھی ہیں اور آنے والے دور میں بھی ہوں گے، ماضی میں بھی گزرے ہیں کہ اللہ کے نافرمان سرکش لوگ جنہوں نے کفر اور شرک کی روش اختیار کی، نافرمانی کی روش اختیار کی، خواہشات نفس کی پیروی کی زندگی اختیار کی، حرام حلال کی کوئی تمیز ان کو نہیں رہی، لیکن وہ اس زندگی کے اندر جو ہے حرام مال کے ذریعے سے عیش کرتے ہیں، اور عیش کی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف کہاں سامنے آیا؟ انبیاء اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ بدلے کا جو مقام ہے وہ آخرت ہے۔ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی صفت عدل، اللہ کا انصاف آخرت کے اندر ظاہر ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ قرآن یہ دلیل دیتا ہے آخرت کی، اللہ کی صفت عدل کی بنیاد پر، کہ ہم مجرمین کو بھی اور مسلمین کو بھی، فرمانبرداروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی ایک ہی جیسا ان کے ساتھ سلوک کریں گے۔ تم ایسا سمجھتے ہو؟ تمہارا کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی بات جو ہے وہ طے کیے ہوئے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس ایسی کوئی کتاب ہے جس کے اندر تم یہ سبق پڑھ رہے ہو؟ اس طرح کی بیہودہ بات یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ غلط فہمی جو ہے وہ تمہیں جو ہے کسی کتاب سے حاصل ہوئی ہے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اپنی منمانی جو ہے جو چاہو تم اس کے اندر سے اختیار کر لو، یہ کہا گیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی قسم لے رکھی ہے کہ قیامت کے دن تمہارے لیے وہ فیصلہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، یہاں پر بھی تمہیں عیش مل رہا ہے، وہاں پر بھی تمہیں عیش ملے گا۔ ذرا ان سے پوچھئے آپ، ایہم بذالک زعیم، کون ہے جو اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ کافر، مشرک، نافرمان، گمراہ، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا بھی آخرت میں، اگر آخرت کی زندگی ہوئی تو ایک بدکار، زانی، چور، دھوکے باز، دوسروں کے مال کو ہڑپ کر جانے والا، منمانی کی زندگی گزارنے والا، اس کو بھی وہاں پر جو ہے وہ عیش کی زندگی ملے گی۔ یہاں اس دنیا میں کون اس کی ضمانت لے رہا ہے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم،
ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شرکا ہیں جس کو خدا کے علاوہ جو ہے انہوں نے عبادت کے لیے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، یہ جو ہے ان کی سفارش کریں گے، ہاں تو لاؤ ان کے شرکا کو اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں، جس دن قیامت قائم ہوگی، فیصلے کا دن آئے گا، اس دن مؤمنین اور کافرین، مسلمین اور مجرمین، فرمانبردار اور نافرمان، ان دونوں کے درمیان فرق کر دیا جائے گا۔ یہ متقین، یہ اصحاب الیمین، یہ مقربین، یہ علیحدہ ہو جائیں گے، یہ مجرمین، مشرکین، ان کو علیحدہ کرو، ہاں ان کو مومنین سے جدا کر دو تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کی جائے اور جہنم رسید ان کو کیا جائے۔ اور حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جو ہے جب ان کو سجدے کے لیے کہا جائے گا کہ تمام بندے اللہ تبارک و تعالی کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہاں جو لوگ کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، شرک کی روش اختیار کر رہے ہیں، یہاں اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، یہ جو ہے وہاں جب بلایا جائے گا تو دنیا کے عمل کی بنیاد پر وہاں پر استطاعت اور طاقت حاصل ہوگی کہ اللہ کے آگے جھکیں گے یا نہیں۔ مجرمین وہ نہیں جھک پائیں گے، سجدے کا جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سعادت اور نیک بختی ان کو حاصل نہیں ہوگی، وہاں پر ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہروں کے اوپر جو ہے وہ ذلت طاری ہوئی ہوگی، سیاہ کالے چہرے ان کے پڑے ہوئے ہوں گے۔ قد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، دنیا میں جب جو ہے یہ سالم تھے، صحیح تھے، انہیں سجدے کے لیے جو ہے وہ بلایا جاتا تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے توحید کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، یہ قرآن مجید کے اندر وہی بار بار اس کو دہرایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب در حقیقت قرآن کی تکذیب ہے، تو آپ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کشاں کس طرف لے کر جا رہا ہے، کس عذاب کی طرف لے جا رہا ہے۔ دنیا میں حال یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈھیل دے رہے ہیں، یہ لوگ کیوں آپ سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے اپنی دعوت کے اوپر کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ اس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہوں؟ انبیاء اور رسولوں کی دعوت کی تو خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم سے کسی اجرت کے طالب نہیں ہوتے۔ انبیاء اور رسولوں کی صفات میں اہم ترین دو صفات جو ہر نبی کے اندر ہم کو جو ہے ملتی ہے، ان کی عقلی اور اخلاقی خوبیوں کے علاوہ، نمبر ایک، وہ حق کی دعوت کے لیے قوم سے کسی اجرت کے طالب نہیں ہوتے، اور دوسرے وہ قوم کی مخالفت اور ان کی جو ہے بیہودہ حرکتوں کے مقابلے میں صبر کا رویہ اختیار کیے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان سے اجرت مانگ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے جو ہے وہ حق کی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ ان سے آپ پوچھئے کہ کیا ان کے پاس جو ہے وہ غیب کی خبریں ہیں جس کو جو ہے یہ لکھ رہے ہوں؟ آپ جو ہے اپنے رب کے حکم سے ان کی ان نادانیوں یا ان کی مخالفتوں اور ان کی بیہودہ حرکتوں پر صبر کیجئے۔ آپ جو ہے وہ صاحب حوت کی طرح سے مت ہو جائیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے جو ہے اپنی قوم کے بارے میں یہ اندازہ لگایا کہ اب یہ جو ہے وہ ہر طرح کی مخالفت کر چکے اور اب ان پر مزید دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دعوت کی محنت کی ضرورت ان پر ابھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اور انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ کر وہ غصے میں چلے گئے۔ تو ایک نبی کی جو ہے یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، کیونکہ نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر قدم اللہ کی وحی کی روشنی میں اٹھاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایسا معاملہ پیش آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پھر ان کے مقام اور ان کے شایع نشان ان کا جو ہے مواخذہ ہوا، اور ایک مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ قید کر دیے گئے جب وہ سمندری سفر کے اندر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن انہوں نے پھر اپنے اس کوتاہی کے بارے میں انہوں نے احساس کیا کہ نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، لیکن ان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے شرمندگی کا اظہار تھا
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو اعتراف تھا کہ اے اللہ مجھے جو ہے آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جو شرمندگی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر منتخب فرمایا، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ ان کا وہ جو مقام ہے وہ تو مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبوت کا اور نبی کا اعلیٰ ترین مقام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو ہے قرآن مجید نے حکم دیا اس مرحلے کے اوپر کہ نہیں، آپ اپنے صبر کو جو ہے وہ جاری رکھیے، ان کی مخالفتیں جو ہے وہ یہ چلتی رہیں گی، آپ کو اس وقت تک ان کے اوپر محنت کرتے رہنا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے بارے میں فیصلہ نہیں آ جاتا کہ اب اگلا مرحلہ کیا ہے۔ اور اس دوران وہ جو بات میں نے اوپر ذکر کی تھی کہ ان یکادوا الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے نکلتے تو تضحیک اور استہزاء کے ساتھ، تمسخر کے ساتھ، آپ کو ساحر اور کذاب کہنے کے ساتھ، یہ نگاہوں ہی نگاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کی تحقیر اور آپ کی جو ہے توہین کرنے کی کوشش کرتے، گھور گھور کر جو ہے وہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے، لما سمعوا الذکر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو ہے وہ دعوت دیتے، یقولون انہ لمجنون، یہ لوگوں کے درمیان کہتے پھرتے کہ یہ تو جو ہے پاگل ہیں، لیکن قرآن نے واضح کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جس کی دعوت دے رہے ہیں، جو پیغام پہنچا رہے ہیں، جو حق کو پیش کر رہے ہیں، ما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے، تمام عالموں کے لیے جو ہے نصیحت بنا کر جو ہے بھیجا گیا ہے، قرآن کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے منذر بنا کر بھیجا گیا ہے، نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہ جو لوگ مجنون کہہ رہے ہیں یہ اس کا انجام خود بھگتیں گے۔ ایک طرف تو یہ بات کہ تضحیک اور تمسخر یہ لوگ جاری رکھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلسل جاری رکھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو پیش کرتے تو ایسی نشستوں میں اور ایسے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھورتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جو ہے وہ جب تربیت فرماتے، ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور ان میں کا ایک طبقہ وہ بھی تھا جو کمزور ایمان والوں کا تھا، غلاموں کا تھا، غریبوں کا تھا، ہاں، اور اسی طریقے سے جو ہے حلفاء کا تھا۔ تو یہ کفار اور مشرکین، ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طبقاتی فرق کر کے دعوت نہیں دیتے تھے، غریب کے لیے بھی آپ کی دعوت تھی، امیر کے لیے بھی تھی، اشراف قریش کے لیے بھی تھی، عام طبقے کے لیے بھی تھی، غلاموں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے انبیاء کی دعوت ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ اس میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ صرف غریبوں کو دیں گے، غلاموں کو دیں گے، یا پھر صرف امیروں کو دیں گے، شرفاء کو دیں گے۔ انبیاء کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ طبقاتی فرق یہ اللہ کی طرف سے پیدا کردہ نہیں ہے۔ حسب و نسب کی اپنی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن اس فرق کی بنیاد پر خاندانی فخر کرنا، اپنے خاندان پر فخر کرنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، اور دوسرے غربا کو، غلاموں کو ان کی توہین کرنا، یہ جو ہے اسلام نہیں سکھاتا۔ تو کفار اور مشرکین، ان کے اشراف کو جب دعوت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے جو ضعفاء تھے، مستضعفین تھے، غلام تھے، عام طبقہ تھا، غریب طبقہ تھا، یہ اشراف جو ہے مذاق اڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا، کہتے کہ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہو، کہتے ہو کہ جنہوں نے اس کو قبول کر لیا وہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ بڑے مقام والے ہیں، تو کہ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی ہے، ان پر جو ہے احسان کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بہت کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے تاکید آئی کہ اشراف پہ بھی آپ محنت کریں، لیکن جو اللہ کے مقام سے ڈرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، جو انسان، فرد یا گروہ اس بات کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اللہ کے حضور، رب کے حضور اس کو حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا وہاں پر حساب دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور داعیوں کو اس بات کی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے کہ ان پر اپنی محنتوں کو جو ہے مرتکز کیا جائے۔ انذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ آخرت کے دن انسان کے لیے اللہ کے علاوہ
کوئی ولی اور شفیع نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی ناصر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون۔ جب آپ ان کے اوپر انذار کا کام کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو پھر یہ تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ اور خاص طور سے کہا گیا کہ یہ اگر ضعفاء کا اور مستضعفین کا، کمزور ایمان والوں کا، کمزور مطلب ظاہری اعتبار سے ایمان میں مضبوط لیکن اپنے خاندان کے اعتبار سے کمزور ہوں، یا جو ہے غلام ہوں، ان کو جو ہے اگر یہ مذاق اڑاتے ہیں تو فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ یہ ایمان قبول کرنے والوں کی صفت بتلائی گئی ہے کہ یہ ایمان قبول کرنے کے بعد صبح شام اپنے رب کو جو ہے وہ پکار رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں۔ آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اشراف جو ہے قریش کے جو کفار اور مشرکین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات یہ کہتے تھے بھائی تمہارے اطراف تو یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ان کو ہٹاؤ، کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کر رکھا ہے ہمارے مقابلے میں؟ دنیا کی سرداری تو جو ہے وہ ہم کو حاصل ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، جو صبح شام اپنے رب کو جو ہے وہ پکار رہا ہے ان کو آپ اپنے پاس سے جو ہے وہ دھتکاریے مت، دور مت کیجئے۔ جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یریدون وجہ، اللہ کی رضا جو ہے ان کا مقصد ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء۔ یہ مومن اور کفار دونوں کے بارے میں بات ہے کہ کافر اگر دور جاتے ہیں تو ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے اور آپ کا حساب ان کے ذمے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مومنین کے بارے میں ہے کہ ایمان والوں کا حساب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں کے ذمے نہیں۔ ہر شخص کو جو ہے وہ اپنا جواب دینا ہے۔ اگر آپ ان کو جو ہے وہ دور کر دیں گے اپنے سے تو پھر آپ کی طرف سے جو ہے یہ زیادتی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہی عمل تھا کہ آپ جو اسلام قبول کر لیتے آپ ان کی جو ہے تعلیم فرماتے، تربیت دیتے، تزکیہ کرتے، اور بحیثیت نبی کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس بھی تھا کہ یہ جو اشراف ہیں اگر ان کا یہ الزام ہے کہ غریب اور جو ہے ضعفاء اور مستضعفین آس پاس رہنے کی وجہ سے یہ بات سننے کے لیے بھی نہیں آ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی الگ وقت مقرر کیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور داعی کی ایک دعوت کی فکر جو ہو ان کے اوپر طاری رہتی ہے، اس میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ چلو ان کے لیے کچھ اس الزام کو ختم کرنے کے لیے کہ ان کو جو ہے ایک الگ سے نشست دے دی جائے اور ان کو جو ہے اس میں سے ہٹا دیا جائے۔ قرآن مجید نے یہاں پر اس سلسلے میں جو ہے وہ تعلیم دی، نصیحت دی، نہیں، یہ زیادتی ہو جائے گی ان لوگوں کے خلاف میں جو اللہ تعالیٰ کی دن و رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو رب سے ڈرتے ہیں، جو آخرت میں جواب دہی کے احساس سے ڈرتے ہیں، ان کو آپ دور نہیں کر سکتے۔ انہیں آنا ہے، مخالفین کو اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کے عام پیغام کو جو ہے وہ قبول کر کے آنا ہے۔ اور یہ جو خیال میں مبتلا ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس دولت ہے اور سرداری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ایک آزمائش ہے۔ کذالک فتننا بعضهم ببعض، ہم نے جو ہے اسی طرح سے جو ہے آزمایا ہے لوگوں کو، کسی کو دولت دے کر، کسی کو غربت دے کر۔ دولت دے کر یہ دیکھتے ہیں کہ شکر گزار بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ گھمنڈ اور تکبر میں وہ تو مبتلا نہیں ہو جاتا، اپنے ہی جیسے انسانوں کی توہین تو نہیں کرنے لگتا، حق کے مقابلے میں جو ہے وہ تکبر تو نہیں کرنے لگتا، اور غربت دے کر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا جو ہے وہ سلسلہ ہے کہ یہ اس آزمائش کے اندر ان کا یہ رویہ سامنے آ گیا کہ انہوں نے منفی راہ کو، گمراہی کی راہ کو اختیار کیا، کہنے لگے ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ یہی ہیں کیا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حق کو بھیج کر ان کے اوپر حق کی توفیق دے کر ان پر احسان کیا ہے۔ ہاں، الیس اللہ باعلم بالشاکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شکر گزاروں سے واقف نہیں ہے؟ بہت اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ شکر گزاروں سے ان سے واقف ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تضحیک، مؤمنین کے ساتھ تضحیک، یہ ان لوگوں نے شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنا، کذاب کہنا، مجنون کہنا، اس کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے جو ہے لوگوں کے سامنے آتے، لوگوں تک پہنچتے، وہاں پر یہ کفار و مشرکین جمع ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نگاہوں ہی نگاہوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک کرنے کی کوشش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے اور باز رکھنے کی کوشش کرتے۔ مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جمع ہیں تو ان کے بارے میں کہتے کہ کیا یہی ہیں جن کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے؟ ہمارے مقابلے کے اندر ایک طرح سے اس کے اندر طنز ہوتا،
وہ ان کی جو ہے مومنین کی توہین کرنے کی کوشش کرتے، مومنین کے ساتھ استہزاء کرنے کے ان لوگوں نے اور طریقے بھی اختیار کیے کفار و مشرکین نے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان کو اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ یہ شروع کا جو مرحلہ ہے جس میں ابھی تشدد شروع نہیں کیا گیا، بلکہ طرح طرح سے جو ہے اسلام کو ڈی مورلائز کرنے کی، کہ ان کو جو ہے ان کی ہمت توڑنے کی، مومنین کی بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح سے انہوں نے کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے، طرح طرح کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھنے کی کوشش کر کے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت توڑنے کی اپنے خیال میں کوشش کی، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی رہی۔ ان کے اس رویے کو، ان کے اس کردار کو قرآن مجید نے ذکر کیا، اور یہ بھی بار بار سوال کیا کہ اصل موضوع یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، ساحر ہونا، کذاب ہونا، ان کا جو ہے کیا انہی پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، بلکہ اصل موضوع یہ ہے کہ جو دلائل اور جو دعوت ہے، جو پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں ان پر غور کرو کہ تم ان کا جواب دے پا رہے ہو یا نہیں دے پا رہے ہو۔ اس دعوت کی حقانیت کو پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ ان دلائل پر جب تم غور کرو گے کہ کتنی جو ہے وہ خوبصورت اور کتنی سچائی پر مبنی اور حقانیت پر مبنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے، ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ کوئی انسان ہمارے درمیان کیسے منذر بن کر آ گیا، اس اعتراض کے اندر کوئی دم نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہ یہ زندگی جو ہے انسان کی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ خدا کی پیدا کردہ کائنات ہے، خدا کو جو ہے وہ انسان کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس پیغام کا جو ہے وہ تم اگر جواب دے سکتے ہو تو اس کو سمجھو کہ کوئی جواب ہے بھی یا نہیں، اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر خدا کے پاس حاضر ہونے کے لیے نبی کی تعلیم کے مطابق تیاری میں لگو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔